ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے کراچی سے خبر آپ کو دیں۔ کراچی کے علاقے سائٹ غنی چورنگی کے قریب پلاسٹک بنانے والی کمپنی میں آگ لگ گئی ہے، جس پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ آتش زدگی سے فیکٹری کی بالائی منزل کی دیوار گر گئی۔ پانی کی مسلسل فراہمی کے لیے واٹر باؤزر بھی موجود ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ افضل خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ خالد، دیکھیے تقریباً 10 بجے کے قریب یہ آگ لگی تھی، جس کی اطلاع ملنے کے بعد فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں اور ایک نارکل یہاں پر بھیجی گئی اور پولیس اور دیگر امدادی ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچی۔ ابتدائی طور پر جو لوگ اندر موجود تھے انہیں فوری طور پر نکالا گیا اور آگ بجھانے کا جو کوششیں ہیں وہ شروع کی گئیں۔ گراؤنڈ +3 ہے اور اس کے ٹاپ فلور کے اوپر جو چھت پہ عارضی کمرے بنائے گئے تھے، ان عارضی کمروں کے اندر رکھے سامان میں اچانک آگ لگی تھی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورا جو فلور ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کے اندر موجود کیمیکل اور دیگر پلاسٹک کی جو اشیاء ہیں ان کی وجہ سے آگ کی شدت بہت زیادہ تھی، جس کے بعد مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیاں طلب کی گئیں تو تقریباً 8 فائر بریگیڈ اور ایک اسنارکل نے یہاں پر پہنچ کر تقریباً 2 گھنٹے کی جدوجہد تک جو ہے وہ آگ بجھانے کی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھی اور اس دوران واٹر بورڈ کی جانب سے پانی بھی فراہم کیا گیا تاکہ ارد گرد کی جو فیکٹریز ہیں وہاں تک آگ نہ پہنچنے پائے اور جو دیگر فلورز ہیں ان کو بھی آگ اپنی لپیٹ میں نہ لے۔ پولیس بھی موقع پر موجود تھی، رینجرز بھی موقع پر موجود تھی اور کافی جدوجہد کے بعد ابھی ہماری فائر بریگیڈ آفیسر سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ فوری طور پر آتش زدگی کی ٹھیک ہے، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے افضل، بہت شکریہ۔ ادھر سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت آج پھر ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 12 بجے سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی آج بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ وفاقی حکومت، نگراں پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن جوابات جمع کرا چکے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے۔ جب بھی جمہوریت کی قربانی دی گئی، کئی سال نتائج بھگتے۔ عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے مال میں درج مقدمے میں عبوری ضمانت میں 5 جون تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں توڑ پھوڑ کیس میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے کہا اسد عمر کا کیس اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے جہاں دہشت گرد خالی ہاتھ آیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا 2023 تک کوئی ایسا کیس بتا دیں جہاں دہشت گرد اسلحے کے بغیر آیا ہو۔ اسد عمر کے وکیل نے طنز کرتے ہوئے کہا پروسیکیوشن نے دہشت گردوں کا معیار ہی کم کر دیا ہے۔ دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو کل سنا جائے گا۔ ملک میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ الیکشن ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ہاتھ بڑھایا، لیکن حکومت کی میں نہ مانوں کی رٹ برقرار ہے۔ لیگی رہنماؤں نے PTI کی مذاکراتی کمیٹی سے بات چیت سے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی مذاکرات کے لیے شرط رکھ دی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی شک نہیں کہ PTI خواتین کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں خواتین کو جس طرح پکڑا گیا سب نے دیکھا۔ زیر حراست خواتین سے ریپ کا بھی ہم نے سنا ہے۔ ان کو ڈر ہے خواتین جیلوں سے باہر آ کر پریس کانفرنس نہ کریں یا ان سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ حکومت 4 ہفتے لے لے، جتنے بندے توڑنے ہیں توڑ لے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنیز فاطمہ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان اور اس کے بعد کچھ اور ہے، اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور بینگ اے پاکستانی میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے اور میں ان کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے 2010 سے میں منسلک ہوں اور ابھی میں سیاست سے بریک چاہ رہی ہوں۔ میں ابھی مطلب جتنے بھی میرے پاس عہدے تھے یا جو میری رکنیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میں اس سے مستعفی ہوتی ہوں۔
اس اسٹیٹمنٹ کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی کسی قسم کا پریشر ہے یا مجھے کسی نے کہا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. اور میں آپ یہ بتا رہے ایک چھوٹے سا کویشچن ہے جس جہاں سے آپ نے بات ختم کی ہے. یہ جو آپ کو پرچی دیتے ہیں اس میں اسپیلنگ اسکولنگ کا فرق نہیں کرتے آپ کہ کوئی اسپیلنگ کا ہی فرق آ جائے. سب کے پاس کیا ایک ہی فوٹو کاپی آپ کو کر کے دیتے ہیں کہ جائیں آپ پڑھیں کہ میں تحریک انصاف سے مستعفی ہو رہی ہوں, میرا 9 مئی کو تھوڑا بہت تو اونچی اپنے پاس سے کر لیا کریں. دیکھیں اونچ نیچ کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں سچ بولنے کی کچھ تھوڑی سی ضرورت ہونی چاہیے. میرے خیال میں نے سچ ہی بولا ہے کہ میں جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس سے میں بریک لے رہی ہوں. میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہی. میم آپ کو 9 مئی کے واقعات کے بعد ہی کیوں یاد آیا؟ آپ نے 13 سال پی ٹی آئی کو دے دیے, ابھی آپ کو خامیاں نظر آ رہی ہیں, آپ نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ آپ بریک لیں گے؟ دیکھیں میں خامی کی کوئی بات نہیں کر رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں تاکہ سارے ہی یہ پچھلے ایک ہفتے سے سارے اسی کرسی پر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں تو اپنی بات کروں گی جی. میں سیاست چھوڑ رہی ہوں, میں بریک چاہ رہی ہوں, میں اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہ رہی ہوں. سو میں 13 سال آپ کہاں تھی جب فیملی تب تو بچے چھوٹے. میم یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کی جو ہونٹ ہے اس پہ خشک ہوتے ہیں, زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, ہاتھ اس کے جو ہے کام پڑے ہوتے ہیں. ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آ کے پریس کانفرنس کے دوران یہ سارا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ تو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں نہ ہونٹ خشک ہو رہے ہیں. بس میں نے پارٹی سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں کرنا چاہ رہی آگے, میں بریک چاہ رہی ہوں, پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کے رد عمل میں آپ سیاست سے بریک لے رہی ہیں اور پی ٹی آئی سے آپ استعفیٰ دے رہی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ان حملوں میں ملوث تھے ان کے خلاف آپ پارٹی کا درد میں ان کے خلاف کارروائی کرتی. اگر آپ پی ٹی آئی سے مستعفی ہو رہی ہیں واقعات کے نتیجے میں, تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ان حملوں میں ملوث تھی. اگر آپ اعلیٰ قیادت کو ملوث نہیں سمجھتے تو پھر ان کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرتی, ان کو پارٹی سے نکالتی, خود کیوں نہیں کرتی؟ میرے خیال میں جو لوگ ملوث تھے ان میں جو حملے ہوئے ہیں ان کے خلاف آلریڈی کارروائی ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے جو ملک کی املاک کے اوپر اس طرح سے حملہ ہے وہ کسی بھی میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹی کو زیب نہیں دیتا اور نہ ہونا چاہیے. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. جنہوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور ان کو کیسے کردار تک پہنچایا جا رہا ہے, اور جو لوگ جو ایک فکر آمیز کر گئے ہیں, جن لوگوں نے خان صاحب کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ پارٹی بھی چھوڑ چکے ہیں, تو آپ اس وقت میں جب کلین اپ ہو گیا ہر چیز, تو آپ کو پارٹی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں سیاست سے ہی بریک لینا چاہ رہی ہوں, میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. اور اب بات کریں گے ملک کی معاشی صورتحال پر. صحافیوں کے تابڑ توڑ سوالات. وزیر خزانہ اسحاق ڈار غصے میں آ گئے. صحافی نے پوچھا, ڈار صاحب کیا آئی ایم ایف معاہدہ نہ ہونا آپ کی ناکامی ہے؟ کیا آپ نے معیشت نہیں سنبھال پا رہے؟ جس پہ اسحاق ڈار بولے, آپ نے جو فیصلہ دینا ہے دے دیں. کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا؟ ہم نے ہر انٹرنیشنل ادائیگیاں کی ہیں. آپ کی ناکامی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے. چلو تمہیں جو فیصلہ کر رہے ہو تو کر دیں یار, ناکامی ہو ڈار صاحب آپ کو پہلی مرتبہ آپ کو پہلی مرتبہ سخت معیشت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ معیشت کو سنبھال نہیں پا رہے. تھی ججمنٹ دے دو تو پھر بازی دیکھ لو. سر ججمنٹ نہیں, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. نہیں تو کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا؟ پاکستان بورڈ نہیں پے کیا انٹرنیشنل. اب کم آن واٹ انٹرنیشنل, ہر انٹرنیشنل پیمنٹ کی ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 مئی کو عمران خان کی پیشی سے متعلق سرکولر جاری کر دیا ہے. سرکولر کی کاپیاں چیف کمشنر, ڈپٹی کمشنر, آئی جی کو جاری کر دی گئی ہیں. جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کریں گے. بتائیے جہانگیر.
جی بالکل، رجسٹرار آفس کی جانب سے عمران خان کی جو پیشی کے موقع پر جو ہے سرکولر جاری کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 2 کیسز پر عبوری ضمانت 31 مئی تک دے رکھی تھی۔ نیب میں زیر تفتیش القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت قبل گرفتاری کا کیس کورٹ روم نمبر 3 میں سماعت کے لیے مقرر ہے۔ عمران خان کی دائر درخواستوں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز جو ہے 2 بجے سماعت کریں گے۔ عمران خان ڈویژن بینچ کے بعد سنگل رکنی بینچ نمبر 3 میں 2:30 بجے پیش ہوں گے۔ سنگل بینچ کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے عمران خان کو عبوری ضمانت توسیع کے لیے 31 مئی کی لازمی طور پر جو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ عمران خان کے تھانہ مرگلہ میں 6 مئی کو درج مقدمے میں ضمانت قبل گرفتاری عبوری ضمانت 31 مئی کو ختم ہو رہی ہے اور سماعت جو ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کریں گے۔ جی شکریہ آپ کا جہانگیر۔ اے ٹی سی نے پی ٹی آئی کی اصلی رہنما ختیجہ شاہ کی میڈیکل اور ملاقات سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عابد خان سے جانیں گے، عابد فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ جی بالکل جی، ختیجہ شاہ کی طبیعت خرابی کے حوالے سے آج ان کے وکیل کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ختیجہ شاہ کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہے جس کی وجہ سے پوری فیملی جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ختیجہ شاہ کی فیملی کو جیل میں ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی آگاہی نہیں ہے، لہٰذا عدالت نہ صرف ختیجہ شاہ کا میڈیکل کروانے کا حکم دے بلکہ ان کی فیملی کو ملاقات کی اجازت بھی دے۔ اس پر عدالت نے وکیل کے جو ہے وہ دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کچھ دیر بعد امکان یہ ہے کہ عدالت اپنا یہ فیصلہ اناؤنس کر دے گی اور ختیجہ شاہ کو عدالت جیل میں ملاقات کی اور طبی سہولیات کے حوالے سے اپنا حکم جاری کرے گی۔ ٹھیک ہے عابد، بہت شکریہ۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، ان کی جانب سے کہا گیا شرپسندوں نے مسجد کو بھی نہیں بخشا، اسے بھی شہید کر دیا۔ تمام اداروں سے اپیل ہے دہشت گردوں اور شرپسندوں سے وہی رویہ اپنایا جائے جو سلوک دیگر دہشت گردوں سے کیا جاتا ہے۔ کمانڈر صاحب کے گھر جناح ہاؤس کو جو بےحرمتی کی گئی ہے وہ تو کی گئی ہے، جو مالی نقصانات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں مسجد کو بھی نہیں بخشا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم بحیثیت ایک قوم کے ایک عہد کریں، ہم پالیٹکس کریں، ہم ایک دوسرے کے نظریات کے خلاف بات کریں، برے پالیسیز ہیں ان پر بات کریں، لیکن ملک کی جو بنیاد ہیں ان پر بالکل بھی ہاتھ نہ ڈالیں۔ حکومت بلوچستان کی طرف سے تمام اداروں سے یہی اپیل کرتا ہوں، جو رویہ ہم پاکستان کے کسی بھی کونے میں اس قسم کے شرپسند اور دہشت گردوں سے رکھتے ہیں وہی رویہ ادھر بھی ہم انہی دہشت گردوں سے رکھیں۔ قانون متوازن ہونا چاہیے، اگر انصاف ہے تو پھر ان کو بھی عدالتوں میں پیش کر کے ان کی جرم ثابت کر کے ان کو سزا دینی چاہیے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی کی قیادت میں اساتذہ اور طلبہ نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ میانی صاحب قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی۔ اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی نے 9 مئی کے دلسوز واقعات کی پرزور مذمت کی۔ کہا قائد اعظم کی رہائش گاہ قومی اثاثہ ہے، اسے نظر آتش کیے جانے پر بہت دکھ ہے، ذمہ داروں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ ہم نے قائد کے فوٹوگرافز دیکھے جو کہ آدھے جلے ہوئے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے قائد کی رہائش گاہ تھی، ایک بڑا ہمارا قومی اثاثہ ہے، شرپسند لوگوں نے اس پہ آگ لگائی 9 مئی کو۔ جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں ان کو سخت ترین سزا دی جائے۔ اور خبر آپ کو دیں، پنجاب انتخابات پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمیں اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے سماعت سے متعلق۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست پر سماعت اس وقت سپریم کورٹ میں جاری ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ بینچ کے دیگر معزز ارکان میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل جب سماعت کا آغاز ہوا تو روسٹرم پر آئے اور انہوں نے معمول کے مطابق اپنے دلائل کا آغاز کرنا چاہا، تاہم اسی موقع پر اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی جو ہے وہ یہ کہا گیا ان کی طرف سے، اٹارنی جنرل کی طرف سے، کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ جو ہے وہ صدر مملکت کے دستخط کے بعد اب قانون بن چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے دلائل میں کہ نئے ایکٹ کے تحت نظر ثانی کا دائرہ اختیار اب اپیل جیسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا اپنے دلائل میں کہ اب نظر ثانی کو فیصلہ دینے والے بینچ سے لارجر بینچ ہی سن سکتا ہے۔
اور اب اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا اپنے دلائل میں کہ سپریم کورٹ کی نظرثانی کی قوانین کا جو اطلاق ہے وہ جمعے سے ہو چکا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان ٹھیک ہے، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سماعت کا اب آغاز ہو چکا ہے۔ راجہ محسن، آپ کا شکریہ۔ وقت ایک بریک کا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد پی ٹی آئی سینیٹرز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں۔ اسی بیسس پہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اس ساری چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور میں ایک چیز بالکل کلیئر کہہ دوں، جتنے بھی میرے ساتھی کھڑے ہیں یہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں، اور یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک فوج سے ہیں اور پاک فوج ہم سے ہیں۔ تو آپ کو ایک اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے، ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو جتنا 9 مئی کو ہوا ہے، اور پاک فوج زندہ باد۔ میں جی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز، ہم لوگ اس 9 مئی کے واقعوں کو کنڈیم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے۔ جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ، ان کا غم، ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے۔ میرے والد صاحب پی ایم اے میں ملٹری کالج جیلم میں برنال میں وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، ان کے پرنسپل بھی رہے، اور پرابلی آج 2-3-4 کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے۔ پچھلے کوئی 2-3 چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد تھے، تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میری فیملی میں ایئر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں، میرا 1 سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے، تو مجھے پتہ ہے، فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں جو انہیں کیا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم، جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ والے جو لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے اپنے ٹسوے بہا رہے ہیں یا مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی افسوس ہے، ان کو بھی تکلیف ہے، تو میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ان کو فوج سے بہت محبت ہوتی، ان کو ان شہیدوں سے بہت، ان کے لیے ان کے دل دکھتے، تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا، کبھی ڈان لیکس نہ ہوتے، ہم کبھی جے یو آئی کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے، ہم کبھی آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہ سنتے۔ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھی ہیں، ہم کبھی نہ سنتے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے، وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں، اور ان دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسٹالیشن، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو، کسی قسم کا کوئی بھی، اگر آپ کے گھر کے 4 دیواری بھی گرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہم ہر چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک بہت اچھی سمت چلے گا، اور آپ اور ہم سب مل کے اس کی ایک اچھی بنیاد رکھتے ہوئے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ٹائم ضرور آئے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سینیٹر سیمی ایزدی 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتی ہوں، جیسے کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا، پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی، اور اس سے شہیدوں کے جو تنصیبات ہیں
ان کو جلایا گیا. تو یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی کبھی یہ دیکھیں بھی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ یہ ہوا ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خود تعلق ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے. میرے والد دوسرے جنگ عظیم میں برما کے محاذ پہ لڑے. 65 کی لڑائی میں میرے لوگ شہید ہوئے. وہاں پہ بریگیڈیئر آسن رشید شامی اس میں شامل ہیں, ان کو ہلال جرت ملا. پھر سیف اللہ لودھی شہید ہوئے, ان کو ستارہ جرت ملا. پھر 71 کی وار میں ظفر اکبر شہید ہوئے جو کہ جنرل اکبر کے بیٹے تھے, اور پھر جنرل اختر شہید ہوئے. یہ سب ہمارے شہداء ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غازی بھی بن کے واپس آئے. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے اٹیک کرے ان کی انسٹالیشنز پہ. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ آج ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اس کو قانون اور کانسٹیٹیوشن کے روح میں رہتے ہوئے اس کو جو لوگ اس پہ واقعے میں انوالوڈ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وہ لوگ, وہ شہداء جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں, جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں. ہم اپنے شوق خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو اگر ہماری فوج اس طرح سے سرحدوں کی محافظ نہ ہو, سرحدوں کی حفاظت نہ کرے, تو ہم آج یہاں اس کھلی فضا میں نہ سانس لے رہے ہوتے. ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فلکناز چترالی. سب سے پہلے 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید میں مذمت کرتی ہوں. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں 9 مئی کا جو واقعہ ہے, 9 مئی کا جو تاریخ ہے وہ میرے زندگی کا بھی سب سے منحوس دن ہے, کیونکہ اس دن میرے والد صاحب مجھ سے جدا ہوئے تھے. میں نے اس کو کیلنڈر سے ہی 9 مئی کو میں نے نکال چکی تھی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹرز جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مذمت کروں کم ہے, کیونکہ 9 مئی کو پاکستان کے جو یادگار, جو شہداء کے یادگار کو یا جو وہ جو اس کا املاک کو جو نقصان پہنچائے ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں جی, میرا تعلق بھی ایک فوجی گھرانے سے ہے. میرا بھائی سیاچین کے محاذ سے لے کر تھر کے صحرا تک پاک فوج میں سر انجام دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ حاضر سروس ہے. اس کے علاوہ جی میرا سگا بھتیجا جی دہشت گردی کے دور میں وزیرستان میں 21 سال کا بھتیجا لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. سب سے زیادہ شہیدوں کی قربانی میرے خاندان نے دی ہے جی. میں انتہائی مذمت کرتی ہوں. اور جہاں تک ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی, 27 سال سے ہم لوگوں کو یہ تربیت دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے. اور ہم لوگوں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا, اس میں بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے. ایک بار پھر پاکستان ہے تو ہم ہے. سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد پاک فوج. جب یہ دونوں ہے تو ہم ہے, پارٹی بعد میں آتی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر زرکا سوروردی تیمور ہے. میں سینیٹر ہوں اس وقت, اور ہم سب اس وقت سینیٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں. میں بارہا ٹیلی ویژن پہ بھی, اس کے علاوہ بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا یہ پاکستان کے دل کے اوپر ایک چیرا ہے. جس طرح سے کہ املاک, لوگوں کی پرائیویٹ املاک, اور جس طرح سے فوج کی تنصیبات, شہداء کے جو مزار اور جو باقی ان کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا,
ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں, اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم سینٹ میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کا موقف آگے رکھ سکیں. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرسوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو تشدد یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ پتہ چلنا چاہیے. میں اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی دائر کر رہی ہوں ہائی کورٹ میں, اور یہی کہنا تھا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جس میں بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. وہ لوگ, کیونکہ سارے ویڈیو شواہد موجود ہیں, آڈیو شواہد موجود ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سویلین لا کے انڈر ان کی ٹرائل ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا, آج ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں, سینیٹرز ہیں, سارے ہم آئے ہوئے ہیں, اور ایک ہی ہماری متفقہ رائے اور ہماری ایک متفقہ سٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ان کے ہم شدید مذمت کرتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, اور ایک محب وطن پاکستانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مذمت ہی کرے گا, اور وہ اپنے افواج پاکستان کی, نوجوانوں کی اور آفیسر سب کی سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ ہماری فوج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے ملک کو جو یہ نقصان پہنچا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو بھی لوگ اس میں ہیں, اس میں ملوث ہیں, قانون کے ذریعے ان کو سزا ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے, ہر کسی نے اپنے طریقے سے ادھر بات کی ہے, اور میں نے بھی یہ بات کی. اور جس طرح ساروں نے آج آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں, صرف ان کے نہیں, پاکستان کے تقریباً ہر فیملی میں, ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی یا تو فوج میں ان کے کوئی آفیسرز رہے ہیں, کچھ شہید ہیں. میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہے جس میں کرنل جواد شہید, میرا چچا زاد بھائی, وہ بھی ہمارے خاندان سے تھے, اور ابھی تک ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے. ان کے بچوں کے آنکھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جواد بھائی یاد آتے ہیں, اور اس طرح ان کے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیں, یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فوج کے ہمارے نوجوان ہیں, آفیسرز ہیں, ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے ایک ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں کوئی پارٹی بازی یا اس طرح کوئی بات نہیں ہے. ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آگے چلیں گے. بڑی مہربانی. نشان صاحب یہ بتائیے گا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فدا محمد, جس طرح ابھی ہمارے سارے ساتھیوں نے متفقہ طور پر 9 مئی کو بات پہ جو ہے نا بات کی, اور میں بھی اسی پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. 9 مئی کا جو سیاہ دن ہے وہ تاریخ کا ایک بدنما دن ہے, اور اس وقت ملک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ملک ہونا چاہیے. اگر خدا کرے یہ ملک ہوگا تو سیاست اور باقی ساری باتیں, روزگار اور میڈیا اور یہ سارے بات کی بات ہے. سب سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے arbanews.tv.